سوچئے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان جوان بوڑھے مرد و عورت کالے گورے امیر و غریب سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تو کیا سما ہو سکتا ہے۔ یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ جب پوری امت اکٹھی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں متحد ہو اور بیک وقت آپ پر درود بھیجے تب کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس اجتماعی عقیدت کا کیا جواب دے گا۔ اس ویڈیو میں ہم پوری مسلم کمیونٹی کے ساتھ مل کر درود بھیجنے کے ناقابل یقین اثرات اور روحانی طاقت پر بات کریں گے۔ یہ بہت اہم ویڈیو ہے، اس لیے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج ہم اجتماعی طور پر درود پڑھنے کے حوالے سے بات کریں گے، تاہم چند ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا اجتماعی طور پر درود پڑھتے ہوئے خاص دھیان رکھنا چاہیے تاکہ اس عمل کی برکات زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے اجتماعی طور پر درود پڑھا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اگر امت اس بابرکت عمل میں متحد ہو جائے اور دنیا کے کونے کونے سے ہزاروں لاکھوں آوازیں مل جائیں تو کیا سما ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رحمان اس خوبصورت عمل کا کیا جواب دے گا۔ آج ہم ایک متحد امت کے طور پر درود بھیجنے کے گہرے روحانی اثرات پر غور کریں گے۔ پیارے دوستوں، حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ درود شریف پڑھنا نہایت سعادت مندی اور بابرکت عمل ہے۔ قرآن و حدیث میں بہت سے مقامات پر درود شریف پڑھنے کی فضیلت و اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کے پڑھنے کی جا بجا ترغیب دی گئی۔ بالخصوص جمعے اور شب جمعے کو درود شریف پڑھنے کی خصوصیت کے ساتھ حدیث میں فضائل وارد ہوئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے امت کو جمعے کی رات درود شریف پڑھنے کی تاکید کی ہے اور جمعے کے دن خاص اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے۔ اس تناظر میں انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے درود شریف پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ آج اجتماعی طور پر درود شریف پڑھنے پر بات کرنے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ آج ہم امت نہ رہے دھڑے بن چکے ہیں۔ ہم امت نہیں ہجوم ہے۔ اپنے سوا دوسرے کو مسلمان سمجھنا اپنی شان کے خلاف سمجھنے لگے ہیں۔ تو اس وقت تنوع اور اتحاد کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ آپ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھنے والے ہیں، قطع نظر عمر، جنس یا سماجی اقتصادی حیثیت سے، اسلام میں یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو ایسے عمل کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھلائے ہیں۔ تو بس تمام تر اختلافات کو ختم کرتے ہوئے ہم ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ وہ مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے، جہاں عبادات تمام اختلافات سے بالاتر ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا عمل صرف ایک انفرادی عمل نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار اجتماعی طور پر کیا جائے تو یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے اختلافات بھلا کر متحد ہوتے ہیں اور یکجان ہو کر اپنے آقا نامدار پر ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر درود بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں اور امت مسلمہ کی طاقت اتحاد میں مضمر ہے۔ اجتماعی طور پر کیے جانے والی عبادات پوری امت مسلمہ کے اتحاد کا ایک ایسا اثر پیدا کرتی ہے جو زمین اور آسمان دونوں کو برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ درود و سلام اللہ تعالیٰ کی ان بابرکت نعمتوں میں سے ہے جو اپنے دامن میں بے پناہ فیوز و برکات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کی دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ، مجلس کی زینت، تنگدستی کا علاج، جنت میں لے جانے والا عمل، دل کی طہارت، بلاؤں کا تریاق، روح کی مسرت، روحانی پریشانیوں کا علاج، غربت و افلاس کا حل، دوزخ سے نجات کا ذریعہ اور شفاعت کی کنجی ہے۔ یہ فوائد و برکات کا بہت بڑا سمندر ہے۔ درود و سلام قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدت و محبت جزو ایمان ہے۔ اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی۔ درود و سلام پڑھنا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو روز قیامت قرب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمت سے فیضیاب کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔
درود و سلام روحانی و جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ یہ وہ پاکیزہ عمل ہے جو انسان کے تن اور من کو ہر قسم کی علائشوں، کثافتوں اور آلودگیوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پڑھا کرو، بلا شبہ مجھ پر تمہارا درود پڑھنا تمہارے لیے روحانی جسمانی پاکیزگی کا باعث ہے۔ درود و سلام شرف زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ اس عمل کی سب سے بڑی فضیلت اور خصوصیت یہ ہے کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کو خواب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت شریفہ نصیب ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت بڑی سعادت ہے جو ہر ایک کو میسر نہیں آتی بلکہ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے۔ درود و سلام نزول رحمت خداوندی کا باعث ہے۔ اس کا ورد رحمت خداوندی کا خزانہ ہے۔ جو شخص خلوص دل سے درود و سلام کا ورد کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اس کے محبوب کی صرف تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی رحمتوں کے خزانے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ الغرض اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی بہت اہمیت، بہت فضیلت ہے۔ یہ عمل کرنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جب ہم اس عمل میں شامل ہوتے ہیں تو در حقیقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت انعام ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ایسے عمل میں شرکت کی اجازت دے رہا ہے جو وہ خود بھی اپنی شأن نشان کرتے ہیں اور اس کے پاک فرشتے بھی۔ چنانچہ اس عمل میں شامل ہونے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر خوب درود و سلام بھیجو۔ تو اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب آپ درود بھیجتے ہیں تو یہ صرف ایک سادہ دعا نہیں ہوتی، ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جو آپ کو اللہ کی رحمت سے جوڑتا ہے۔ ہر بار جب آپ درود پڑھتے ہیں تو فرشتے آپ کا درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو اب ذرا تصور کیجئے کہ اس کو لاکھوں انسانی آوازوں سے ضرب دیا جائے تو انوار و برکات کا کیا سما ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کتنا زبردست لمحہ ہوتا ہوگا جب ہم ایک جان، ایک روح، ایک امت کے طور پر کسی عبادت میں متحد ہوتے ہیں تو برکت بڑی تیزی سے بڑھ جاتی ہے۔ اگر ان کو شمار کرنے کے لیے آج کے کوانٹم کمپیوٹر بھی ضرب سے ضرب لگائیں تو فیل ہو جائیں۔ جب ایک شخص کا درود رحمت اور بخشش کا باعث بنتا ہے تو کیا پوری امت کی مشترکہ برکات کا باعث نہیں ہوگا؟ ایسا اتحاد یقیناً اللہ کی بے پناہ خوشنودی حاصل کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت بھیجتا ہے۔ پیارے دوستوں تصور کیجئے لاکھوں مسلمان متحد ہیں، ہر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اللہ کی رحمت زمین پر اس طرح برسے گی جس طرح پہلے کبھی نہ تھی۔ یہ اجتماعی عمل ہماری مشکلات کو آسان کر سکتا ہے، مصائب سے نجات دلا سکتا ہے اور پوری امت کے لیے ناقابل تصور نعمتوں کے دروازے کھول سکتا ہے۔ تاہم اس ویڈیو کے بعد آپ درود و سلام کو اجتماعی عمل نہ سمجھ لیجئے گا بلکہ انفرادی طور پر بھی کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئیے آج درود شریف پڑھنے کا عہد کریں، اپنے خاندان والوں یا دوستوں کو اکٹھا کر کے شروعات کریں اور چند لمحے مل کر درود شریف پڑھنے کے لیے وقف کریں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور انہیں بھی اس مبارک اور پرتاثیر عمل میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے، امت میں اتحاد پیدا کرے اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکاروں کے طور پر ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔